یہ جملہ جس نے فائدہ حضور سے لینا ہے وہ سمجھے اور بولے یا رسول اللہ تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، خلق کی حاجت بھی کیا کہ تم پہ کروڑوں درود، مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں، مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، رؤوف آپ ہیں، رحیم آپ ہیں، جواد آپ ہیں، کریم آپ ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم رب کی بارگاہ میں شفیع آپ ہیں، اللہ کی توحید کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وجی آپ ہیں، محبوب مطلق آپ ہیں، علت العلل آپ ہیں، حقیقت الحقائق آپ ہیں، مرکزی نقطہ کائنات آپ ہیں، اللہ کی توجہ گاہ آپ ہیں، اور حق تعالی جس کی رضا کو چاہتا ہے وہ محبوب اول و آخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولے جی حق محمد یا محمد، جس نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اس کا تو بیڑا پار ہو جانا ہے، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، اجے بھی سارے نہیں بولے تو درود پڑھ دیا تھوڑا ویلا ضائع نہیں ہونا، مفت میں تھوڑی مغفرت ہونی ہے، بولو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، اللہ 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 اللہ۔ ویسے آپ پر بھی حیرت ہوتی ہے، وہ بابا جی باجدید بستامی نے کہا ہے جو باجدید 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 کرے تو وہ جنتی ہے، اور بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود حضور زہد الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے مرشد پاک نے مجھ سے فرمایا موہین جڑا تیرا مرید او جنتی، جڑا تیرے بوئے تو لنگیا او جنتی، جڑا تیری گلی بچ آیا او جنتی، جڑا تیرے سلسلے بچ آیا او جنتی، قیامت تک جڑا تیرا نام لوے او جنتی۔ کسی کو یقین ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہ کرے، اپنا تو یقین ہے، ہم تو بابوں کے بندے ہوئے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ کون ہے با یزید پاک اور بابا فرید پاک؟ یہ کون ہے؟ خدا کی عزت و ناموس کی قسم جانے جانا جب چلے تو حضور کے قدمین سے جو ذرے ہوئے وہ تابناک ذرہ کہیں با یزید ہوا کہیں فرید پاک ہوا۔ اگر غلاموں کا یہ حال ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اچھا بولو حق محمد یا حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اور کون ہے جس کا نام آپ نے لینا ہے؟ مجھے تو دوسری کوئی بات آتی بھی نہیں ہے، اور اگر آئے تو میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ حضور 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 حضور، سرکار 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 سرکار، جن کی نسل میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد اتنے حسین چہرے ہوں، جن کی آج 1400 سال بعد بیٹے اتنے خوبصورت ہیں، خود اس مصطفیٰ کی اپنے حسن کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر، سارے بولو جی نعرہ رسالت،
ایک باری پھر جی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ویسے میں آپ کو دل سے بتلانے لگا ہوں، حضور پاک کے نام پر جسے گرمی نہ آئے اور ذوق نہ آئے، شوق نہ بیدار ہو، چہرے پہ چمک نہ آئے، وہ اور کچھ بھی ہو عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ بھی ہو، بھلے جو مرضی ہو گئے، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مگر عاشق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ معشوق کا تذکرہ ہو، عاشق جب ہو۔ آپ میری بات کو آزمائیں، کوئی چشتی بیٹھا ہوا ہو اس کے سامنے، آپ صرف خواجہ صاحب کا نام لے لیں۔ گولڑے شریف کا کوئی مرید ہو نا تو آپ نام لیں کہ یہ بندہ حضور تاجدار گولڑا نے یہ فرمایا، وہ بندہ اچھلے گا کہ میرے پیر دا نام آیا ہے، اور اچھلنا چاہیے بھی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ تو جیڑا بندہ داتا صاحب نے عقیدت رکھے، میں آکھاں یار ولی تے سارے سونے نے پر داتا دی کیا بات ہے، تو جیڑا داتا صاحب دا معتقد ہے وہ اچھلے گا اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ حضرت کرما والا شریف کے سپوت بیٹھے ہوئے، نور نظر بیٹھے ہوئے، ستکار کی آل اولاد میں سے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت کرما والا شریف کی یہ شان ہے تو حضرت کے خدام خوش ہوں گے، یقیناً خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرا کوئی مرید یہاں پر، حضرت ابھی میرا اعلان کر رہے تھے، میں نے اپنے دوستوں کے چہروں کو دیکھا، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے پیر کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور ہر ایک مرید اپنے پیر کے نام پر خوش ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن امتی وہ ہے، سلسلہ کوئی بھی ہو، پر جب آمنہ کے لال کا نام ہو پھر سلسلہ نہ دیکھے، محمد کی نسبت کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور میں آپ کو عرض کروں، دل نال تو میں دسوں، دل نال میرے کلیجے کے ٹکڑوں، عاشق ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو ذکر معشوق کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ جی حضور، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے مفتی الدین ابن عربی، نام سنا ہوا ہے؟ یہ غوث پاک کے عطائی بیٹے ہیں۔ وہ واقعہ تو لمبا ہے، وہ سارا کیا سنانا ہے آپ کو، مختصر یہ کہ ان کے باپ کے ہاں اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی، تو حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی پیٹ رگڑی تھی، تو بیٹا ہوا، نام حضور غوث پاک کے نام پر ہو گیا۔ توجہ سے سننا، آپ نے معرفت میں، معرفت الہیہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ۔ فتوحات عارف کامل لوگ اسے پڑھتے ہیں، صوفی لوگ پڑھتے ہیں، متصوفین۔ آپ نے شاہ جی حضور بندہ پرور میرے آقا و مولا ایک بات لکھی ہے، اس میں بڑی قابل توجہ۔ آپ فرماتے ہیں جب مائی زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے کامل عشق ہوا تو حضرت مائی زلیخا نے توجہ رو رو کر ان کی محبت میں آنکھوں کو نور سے خالی کیا اور بوڑھی ہو گئی، اور باہر نکل کے مال سے یوں کرتی تھی۔ ساتھ والی سہیلیوں نے پوچھا ہوا میں زلیخا کیا سونگتی ہو؟ تو زلیخا نے کہا خوشبوئے یوسف سونگتی ہو۔ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے تو وہ بندہ سمجھ نہیں آتا جو نام مصطفیٰ کا ہو، چہرے پہ اس کے خوشی نہ ہو۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جب زور پر عشق کیا نا مائی کا، مائی کے خون میں پیدا ہو گئی گرمی۔ توجہ مکتوبات شریف فرمایا خون میں اتنی حدت پیدا ہوئی کہ حکیم بلایا گیا۔ حکیم نے یوں نبض دیکھی،
نبض دے کر کہا پچھنے لگانے پڑیں گے، فسٹ لگانا پڑے گا، فسد کروانا پڑے گا۔ تو سہیلیوں نے کہا کرو۔ جب حکیم نے زلیخا کی ٹانگ پہ وسط کیا اور اس طرح سے ایسے کٹ لگایا تو ابن عربی فرماتے ہیں جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے یوسف یوسف لکھا جاتا تھا۔ اے جلو موڑ کے رہنے والوں، اے خدام مصطفیٰ، اے عشاق مصطفیٰ، یہ سوال کرتا ہے یہ فقیر آپ سے کہ اگر عشق قلب میں جاگزی یوسف کا ہو جائے تو خون کا قطرہ بھی اس میں یوسف لکھتا ہے، اگر یوسف کے آقا محمد کا عشق آ جائے تو زبان کیسے مصطفیٰ کے نام کے لیے بند رہ سکتی؟ اور کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ممکن نہیں ہے، واللہ العظیم یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یوسف پاک تو اس مرکزی مرتبے پر نہیں ہے جس مرکزی مرتبے پر اللہ نے ہمارے آقا کو پہنچایا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں محمد میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں احمد میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ماخی میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں عاشر میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں عاقب بھی میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں اول و آخر بھی میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں صاحب لواء الحمد میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں اول شاب مشفع میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں حبیب اللہ میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بجانے والا میں ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنی امت کو جنت میں لے جانے والا میں ہوں، اللہ روٹھ جائے گا تو منانے والا میں ہوں، اللہ جب غضبناک ہوگا تو اس کے غصے کو رحمت میں تبدیل کروانے والا میں ہوں، میرا امتی جب الصراط سے گرنے لگے گا تو ہاتھ تھامنے والا میں ہوں، میدان معاشر میں جب پیاسا ہو جائے گا تو جام پلانے والا میں ہوں، جب میزان پر میرے امتی کے اعمال تھوڑے پڑ جائیں گے اور گناہ بڑھ جائیں گے تو جیب سے درود کی پرچی نکال کر رکھنے والا میں ہوں۔ ہمارے آقا و مولا کا یہ مرتبہ اور مقام حدیث ظاہرہ و باہرہ سے واضح، حضور کے اس کلام پر کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جب اس مرتبے اور مقام پر فائز آمنہ کا لا رہے تو امتی کا بھی کام یہ ہے کہ اٹھے تو کہے مصطفیٰ میں کہے تمہیں یا رسول ایک آواز سے بولو نعرہ رسالت۔ جڑے سنگی ہاتھ نہیں چک رہے انہوں نے گل نہیں سمجھ آئی پہ پل تو میں پار کراواں گا۔ سچی بات دکھاتے یہ ہے، ہاں ہلتی نیوے جماعتیں یہ ہے، کسرے تنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہے، پڑھ دینا دوشے پڑھ دیتے اللہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، واہ یہ ہیں سارے بول سچی بات سکھاتے ہاں ایک آواز نہ بولو گے سارے یہ ہے سچی بات سکھاتے، سچی بات سکھاتے، سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے، ارے چھوٹی نبضیں چلاتے، جلتی جانیں بجھاتے، ہلتی نیویں جماتے، ڈوبی نامیں تراتے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے، جاتے یہ ہے آتے تک اتنا سدرا سے اوپر جو کسرے دنا ہے، سدرا نیچے